السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کے سامنے چھٹے پارے کا خلاصہ پیش کرنے کی جسارت کر رہے ہیں۔ تو اس سورہ کے اس پارے کے شروع میں آخری جو صورت سورہ نساء چل رہی ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع میں اہل کتاب کے تعلق سے فرمایا، اور پھر اس کے بعد اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو یہود نے کیا اس کے تعلق سے اللہ بیان فرماتا ہے، اور اللہ نے ان کو آسمان پر اٹھایا اور قیامت کے قریب اللہ ان کو دوبارہ دنیا کے اندر اللہ پاک جو ہے وہ نازل فرمائے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اہل کتاب کے اندر نصارہ کے اندر جو برائیاں، جو شرک اور جو بدعات اور رسومات ان کے اندر داخل ہو گئے تھے، ان کا ابطال اور ان کو کا ازالہ فرماتا ہے، ختم کرتا ہے، اور ان کو یہ دعوت دیتا ہے کہ تمہارے درمیان میں ایک برہان حجت کی کتاب اور نور تمہارے درمیان میں آ گیا ہے، کتاب اور رسول۔ اب تمہیں پیروی جو کرنی ہے وہ ان کی کرنی ہے، اس کے علاوہ تمہاری کامیابی کسی اور چیز کے اندر نہیں ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ مائدہ شروع فرماتا ہے، اس کے اندر شروع ہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں کو یہ عہد و پیمان کے تعلق سے پابندی کا حکم فرماتا ہے کہ جو عہد و پیمان تم نے کر رکھے اس کو پورا کرو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ آگے شاعر اسلام جو ہیں جتنے بھی ہیں ان کی جو ہے بے حرمتی نہ ہو، بلکہ ان کو کی حرمت کو جو ہے ذکر فرماتا ہے کہ ہمیں ان کی جو ہے تمام شاعر اسلام میں تمام دین کے تعلق سے جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب آتی ہیں، ہمیں سب کی جو ہے عزت اور احترام کرنا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بعد فرماتا ہے کہ تمہیں نیکی کے کاموں میں اور تقوی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے، اس میں تعاون کرنا چاہیے، اور جو برائی کے کام ہیں اور جو انسان کو ہٹانے والے ہیں دین سے، ضلالت کے کام ہیں، ان سے ہمیں اس میں تعاون اور اس میں کسی طرح کی ہمیں مدد نہیں کرنی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ وضو کے فرائض کو ذکر فرماتا ہے، اور پھر اس کے بعد عدل کو، کہ عدل کو اختیار کرو، یہ اللہ سے بہت زیادہ قریب کرنے والی چیز ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جو دعویٰ کرتے ہیں یہود و نصارہ کی ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، ہمیں کچھ نہیں ہوگا، یہ ہمیں کیوں عذاب ہوگا؟ لیکن اللہ ان کو عذاب دے گا، کیونکہ وہ صرف اپنی باتوں پر اپنے نبی کے جو ہے شان میں انہوں نے کیا کیا کہا اور کیا کیا ان لوگوں نے جو ہے کیا، اللہ کو وہ بالکل پسند نہیں آیا۔ وہ بس اپنے اس ذوم میں رہے کہ بس ہم تو سب کچھ ہم ہیں، ہمارے درمیان میں نبی آئے ہیں، ہمارے سب ہمیں بخشوا دیں گے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اللہ ہم کو معاف فرمائے۔ آج مسلمانوں میں بھی ایسا طبقہ پیدا ہو گیا ہے کہ بس ہم مطمئن ہیں کہ ہمیں تو پیارے نبی بس بخشوا دیں گے، ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں، اللہ کے یہاں پر عمل کا ہونا وہ ضروری ہے، عمل ساتھ دے گا۔ یہ چیزیں جو ہے جو قربت ہوتی ہے، شخصیت پسندی ہوتی ہے، یہ اللہ کے یہاں پر نہیں چلے گی، بلکہ اللہ کے یہاں پر اعمال دیکھے جائیں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی قوم کا ذکر فرماتا ہے کہ جب اللہ نے ان کو نجات دی، اس کے بعد وہ دوسری جگہ پہنچے تو وہاں پر اب اللہ دیکھنا چاہتا تھا کہ ان کے اندر کتنی جو ہے جرأت اور کتنی ہمت اور کتنا ایمان ان کے اندر باقی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جہاد کا حکم فرمایا اور دوسری قوم سے لڑنے کے لیے ان کو جو ہے ابھارا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے ایسی باتیں کہا کہ آپ جائیے، آپ کا رب جائے، ہم نہیں لڑنے والے ان سے، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، ہم نہیں جانے والے ہیں۔ تو یہ ایسی باتیں کہیں جو اپنی آنکھوں سے جن لوگوں نے اللہ کی مدد کو دیکھا، تو اس کی وجہ سے اللہ نے ان کی پکڑ فرمائی، اور ان کو جو وادی کے اندر جو ان کے ساتھ کیا جاتا تھا اس کے اندر وہ چکر لگاتے رہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین پر حابیل اور قابیل کا قصہ ذکر فرمایا۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سب سے پہلے قتل کیا گیا وہ قابیل نے حابیل کا کیا، جس کی وجہ سے سارا گناہ جتنے بھی دنیا کے اندر قتل ہوتے ہیں سارا گناہ ان پر جاتا ہے۔ اس سے یہ بات نکلتی ہے کہ انسان جو خیر یا برائی بھی شروع کرتا ہے اور اس کو پھر ماننے والے بڑھ جاتے ہیں تو سارا گناہ یا ساری خیر اس کو ملتی ہے۔ اور اللہ نے یہ ایک ضابطہ کہا کہ جو انسانیت کو بقا کی حفاظت کرتا ہے، گویا کہ اس نے تمام انسانیت کو بچایا، اور جو انسانیت کو ختم کرنے کی فکر میں آس میں لگا ہوا ہے
تو وہ ساری انسانیت کو ختم کرنے کے جو ہے پلان میں اور اس میں ضد میں ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جو چوری کرتا ہے اس کے تعلق سے اللہ نے حکم نازل فرمایا کہ ان کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہود و نصارہ سے اپنی جو ہے دلی تعلق یعنی ایک ان سے دوستی جو ہے نبھانے کو منع فرمایا ہے کہ بس ایک حد تک ہو، یہ نہیں کہ تم ان کے ساتھ تمام چیزیں اختیار کر لو، ان کے ساتھ مل اور گھل جاؤ، ان کے دین کو اپنا لو، یہ اللہ اس کے رسول نے منع فرمایا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے شدت کے ساتھ یہ بات فرمائی کہ جو تم میں سے ارتداد کو اختیار کرے یعنی جو مرتد ہو جائیں گے، جو دین سے اپنے ہٹ جائیں گے، ان کے لیے سخت عذاب اللہ نے تیار کر رکھا ہے، وہ سخت جو ہے اللہ کی لعنت میں ہوں گے، اور اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے ایسے لوگوں کی۔ اللہ کو ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا کہ وہ تم جیسے نہیں ہوں گے، اللہ ان سے محبت کرے گا، وہ اللہ سے محبت کریں گے۔ اللہ ہم کو اس میں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی یہ فرماتا ہے مومنوں سے، مسلمانوں سے کہ اپنے دین کو کھیل کود نہ بناؤ۔ اللہ ہم کو معاف فرمائے، آج ہم نے اپنے دین کو بس جب مرضی ہوئی، جب چاہا ہم نے اختیار کیا، جب چاہا جب چھوڑ دیا۔ رمضان کا حال بھی یہی ہے کہ رمضان آیا تو مسجد آباد ہو گئی، تلاوت اور دین کی باتیں شروع ہو گئی، لیکن جب رمضان چلے جاتے ہیں تو ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ یہ کھیل ہے، واقعی یہ کھیل ہے دین سے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود کی شناعت کو یعنی اللہ نے ان پر لعنت کیوں فرمائی کہ ان کے ایسے کام تھے کہ وہ اپنی کتابوں کو، اپنے نبیوں کو قتل کرتے تھے، اور تمام ان کے اندر ایسے فساد پیدا ہو گئے تھے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر لعنت فرمائی۔ اور جب بھی اللہ کے یعنی انہوں نے لڑائی کا، جنگ کا ارادہ کیا تو اللہ نے ان کی اس پلاننگ کو ختم فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو حکم فرماتا ہے کہ اگر تم ایسا کرتے کہ ایمان لے آتے اور تورات کو، انجیل کو مانتے تو تمہیں بہت انعام ملتا، لیکن ان لوگوں نے ایسا نہیں کیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کی تبلیغ کے تعلق سے فرماتا ہے کہ جو ہم آپ پر نازل فرما رہے ہیں اس کو آپ پہنچا دیجئے، اور اگر آپ نے پہنچایا نہیں تو پھر آپ رسالت کے پہنچانے والے نہیں ہوں گے۔ یعنی ایک تنبیہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اس سے امت کو بھی ایک تنبیہ ہے کہ ہمیں جو دین دیا گیا اس کو ہمیں پہنچانا ہے، اس کی تبلیغ کرنی ہے، اور اس پر جب جو پورا کرے گا تو پھر اللہ کی طرف سے مدد ہے کہ اللہ یعصمک من الناس، اللہ تمام برائیوں سے، تمام لوگوں کے شر سے اللہ پھر اس کی حفاظت فرمائے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمام ادیان کو، سب کو دعوت دیتا ہے کہ ایمان لاؤ، اللہ اس کے رسول کی پیروی کرو تو اللہ تمہیں جو ہے بہترین اجر عطا فرمائے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نصارہ کے اندر جو شکوک پیدا ہو گئے تھے، پھر سے اللہ پاک جو ان کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے، مریم علیہ السلام کے تعلق سے اللہ نے اس کو دور فرمایا کہ عبادت ہوگی تو صرف اللہ کی، یہ عبادت کے لائق نہیں ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر لعنت کی گئی داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی اس لیے کیونکہ وہ جو ہے برائی سے نہیں روکتے تھے۔ تو یہ بڑا امر ہے کہ ہمیں برائی سے روکنا کا جذبے ہمارے اندر ہونے چاہیے کہ برائی ہمارے سامنے ہو اور ہم کو چین آ جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ایک یہ بات فرماتا ہے کہ جو دشمنی جو زیادہ کرتے ہیں وہ یہود اور جو مشرکین ہیں، جو کفر کرنے والے ہیں، وہی تم سے زیادہ جو ہے سخت عداوت رکھتے ہیں، لیکن جو نصارہ ہے، جو کرسچن ہیں، وہ تم سے محبت رکھتے ہیں کیونکہ ان کے اندر ایسے لوگ اور ایسے علماء ان کے درمیان میں ہیں کہ وہ جو ہے استکبار یعنی ان کے اندر گھمنڈ نہیں ہے۔ تو یہ بات نکلتی ہے کہ جو جن علماء میں گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے، اور جن لوگوں میں گھمنڈ ہوتا ہے اللہ ان کو گراتا ہے، ان کے اندر سختی پیدا ہو جاتی ہے۔